آج کی ہم اس ویڈیو میں اعتکاف کے بارے میں جانیں گے کہ اعتکاف پر بیٹھنا فرض ہے، نفل ہے، سنت ہے، واجب ہے، اور اس کی کیا شرائط ہے، اور کیا کوئی نابالغ بچہ بیٹھ سکتا ہے اعتکاف پہ۔ اس طرح کے لوگوں کے مائنڈ میں بہت سے سوال ہوتے ہیں جی۔ آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ اعتکاف کی کتنی قسمیں ہیں۔ ہمارے ہاں تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اعتکاف وہ ہے کہ جو رمضان المبارک میں بیٹھتے ہیں، ٹھیک ہے، رمضان المبارک کے آخری عشرے میں جیسے ہم بیٹھتے ہیں، پھر جیسے ہی چاند عید کا نظر آتا ہے تو اس وقت ہم مسجد سے واپس آ جاتے ہیں۔ تو تقریباً جو ہمارے 95% لوگ ہیں ان سب کو یہی ہے کہ یہ اعتکاف ہے، لیکن بات اس کے برعکس ہے۔ اعتکاف کی 3 قسمیں ہیں، ایک اعتکاف واجب اور دوسرا سنت اور تیسرا نفل، ٹھیک ہے۔ آج ہم سب سے پہلے میں واجب کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ واجب کون سا اعتکاف ہوتا ہے؟ ایک بندہ اس نے اللہ رب العزت سے وعدہ کیا کہ یا اللہ میرا یہ کام ہو جائے تو میں اتنے دن اعتکاف پہ بیٹھوں گا، ٹھیک ہے۔ جیسے کہہ نہیں لیتے کہ فلاں بندے نے منت مان لی اللہ سے کہ یا اللہ میرا فلاں کام ہو جائے تو میں اتنے دن اعتکاف پہ بیٹھوں گا۔ تو دیکھیں یہ اعتکاف واجب ہے۔ اگر آپ کا وہ کام مکمل ہو گیا تو پھر آپ پہ واجب ہو گیا اعتکاف پہ بیٹھنا، ٹھیک ہے۔ اور اس کے ساتھ روزے رکھنے بھی واجب ہو گئے، آپ نے روزے بھی رکھنے ہیں اور اعتکاف بھی کرنا ہے۔ 1 دن کا ہے، 3 دن کا، 5 دن کا، جتنے دن کا بھی ہے آپ نے وہ اعتکاف پورا کرنا ہے۔ تو یہاں پر ہماری واجب والی بات ختم ہوگی۔ دوسرے نمبر پر ہے سنت۔ سنت والا اعتکاف کون سا ہے؟ وہ یہی ہے جو ہمارے لوگ سمجھتے ہیں کہ رمضان المبارک میں جو اعتکاف پر بیٹھتے ہیں۔ دیکھیں اس کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کا اہتمام کیا کرتے تھے، اور بہت عرصہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر رمضان میں اعتکاف پر بیٹھا کرتے تھے۔ حتیٰ کہ اگر ایسا ہو جاتا کہ رمضان میں کسی کام کی وجہ سے اعتکاف پر نہ بیٹھا جاتا تو رمضان سے اگلے مہینے شوال میں بھی بیٹھ لیا کرتے تھے۔ اور ایک مرتبہ تو ایسا ہوا کہ ایک رمضان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اعتکاف رہ گیا تو انہوں نے اگلے سال 20 دن کا اعتکاف کیا۔ تو میرے دوستو، رمضان المبارک کا وہ مہینہ جس کے اندر ایک فرض کا ثواب 70 گنا زیادہ کر دیا جاتا ہے۔ ایک بندہ جب اپنے گھر والوں کو، بیوی بچوں کو، اپنے ماں باپ کو، بہن بھائیوں کو، اپنے گھر کو چھوڑ کے اللہ کے لیے مسجد میں جاتا ہے، پہلے اللہ رب العزت اپنے بندے سے اتنی محبت کرتا ہے جب یہ سب کچھ چھوڑ کے اللہ کے لیے وہ مسجد میں جاتا ہے اور باجماعت 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے، تو میرے دوستو اس کی کیا فضیلت ہوگی۔ تو یہ ہے جی سنت والا اعتکاف، ٹھیک ہے، جو رمضان المبارک میں بیٹھتے ہیں۔ اس کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ میں نے ایک پوری ویڈیو پراپر اس پہ ریکارڈ کروائی ہے، ٹھیک ہے، آپ میری ID پہ جا کے دیکھ سکتے ہیں۔ اب ہم تیسرے نمبر والا اعتکاف نفل، اس کے بارے میں بات کریں گے۔ دیکھیں نفلی اعتکاف وہ ہوتا ہے کہ جس میں جب بھی بندہ مسجد میں جائے، جب بھی تو نیت کر لے کہ میں اعتکاف کی حالت سے آیا، تو کہتے ہیں اس کو اعتکاف کا ثواب ملتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اب میں نے یہاں پہ آپ کو ایک بات بتانی ہے کہ جو سنت اعتکاف ہے، جو ہم رمضان میں بیٹھتے ہیں، تو آپ کی اگر مسجد میں 1-2 بندے بھی بیٹھ جاتے ہیں تو یہ سب کی طرف سے ہو جاتا ہے، پورے شہر کی طرف سے ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ پورے گاؤں کی طرف سے ہو جاتا ہے، سب کی طرف سے یہ ادا ہو جاتا ہے۔ اب ہم بات کریں گے کہ اس کی شرائط کیا ہیں۔ سب سے پہلی اور بڑی شرط یہ ہے کہ بندے کا مسلمان ہونا ضروری ہے، ٹھیک ہے، بندہ مسلمان ہونا چاہیے۔ اور دوسری شرط یہ ہے کہ جو بندہ اعتکاف پر بیٹھ رہا ہے، دیکھیں بہت سے لوگ کم عمر بھی ہوتے ہیں نا، نابالغ بھی ہوتے ہیں، تو وہ بندہ بیٹھے جو عاقل ہو، جو عقل رکھتا ہو کہ مسجد کے تقدس کو کیسے بحال رکھنا ہے، لوگ آ جا رہے ہیں ان سے کیسے بولنا ہے، ملاقات کیسے کرنی ہے، کیسے عبادت کرنی ہے، مطلب اسے یہ سب چیزیں ڈیل کرنا آتی ہوں، ٹھیک ہے، مطلب اس کو اتنی عقل ہو۔ اور تیسری شرط یہ ہے مرد کے لیے کہ وہ مسجد میں اعتکاف کرے، مسجد میں بیٹھے۔ اور چوتھی شرط یہ ہے کہ اعتکاف پہ بیٹھ کے روزہ رکھنا ضروری ہے۔
آپ جیسے اعتکاف کر رہے ہیں تو بھائی روزہ بھی رکھیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیر۔ بہت 2-4 دن رہتے ہیں بس اعتکاف پہ بیٹھنے کو، تو آپ لوگ اس کا لازمی اہتمام کریں، اعتکاف پہ لازمی بیٹھیں۔